تو حضرت آج آپ سے ایک سوال میں یہ سمجھنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں جو ہمارے روحانی سلسلے ہیں حضرت 4 مشہور سلسلے ہیں، تو سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، تو صحابہ کرام ان میں سے کوئی سلسلوں میں تو نہیں داخل تھے، وہ تو نہیں کہلاتے تھے سہروردیاں یا قادریاں یا چشتیاں ہیں، تو حضرت لیکن ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ان سلسلوں میں داخل ہونے کا پہ بڑا زور دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے حضرت کہ اتنا زور کیوں ہے اس کے کہ صحابہ کرام تو ان میں سے کوئی بھی سلسلے کے فرد نہیں تھے، تو آپ ایک عام انسان کیوں اس پہ بنے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا سوال ہے جی، لیکن بالکل صحابہ کرام تھے، صحابہ چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے، اچھا، ہاں صحابہ تھے۔ وہ یہی کیسے؟ تو مسٹیک ہے کہ آپ یہ سمجھے صحابہ نہیں تھے، لہٰذا آج مشائخ کیوں زور دیتے ہیں کہ جب آپ چشتی صابری، بلکہ نام کے ساتھ لکھتے ہیں چشتی قادری، صحابہ تو نہیں لکھتے تھے، صحابہ تھے، لکھے نہ لکھے لیکن صحابہ تھے۔ اچھا، مجھے بتائیے صحابہ کے زمانے میں ڈی این اے تھا؟ نہیں تھا، یا دریافت نہیں ہوا تھا؟ تھا نا؟ جی جی صحابہ میں انسان تھے، انسانوں میں ڈی این اے تھا کہ نہیں؟ جی جی لیکن اس وقت ڈی این اے کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کیوں نہیں آتا؟ جی آج کیوں ہے؟ آج وہ آرگنائز کر کے اس کو دریافت کر دیا، یہ ڈی این اے، جی اس ڈی این اے کے اندر یہ اوصاف ہے۔ اور آپ جانتے خود میڈیکل سائنس کہتی ہے ہر انسان کے جینز کے ذریعے سے ڈی این اے سے وہ جینز کے سارے اوصاف پتہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ ڈی این اے، لیکن ڈی این اے اب آپ کہیں کہ وہ آپ کا ڈی این اے کیا، آپ کا او پازیٹیو ہے، آپ کا بی نیگیٹو ہے خون کا، تو نبی صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ کو تو کہیں ذکر نہیں آتا کہ ابو بکر کا او پازیٹیو خون کا گروپ تھا یا جو اے پازیٹیو تھا، بالکل، تو اس کا مطلب تھا ہی نہیں ہے یا ذکر نہیں ہے؟ ذکر نہیں، لیکن تھا تو صحیح، بالکل، اس کا مطلب تھا، لیکن وہ جو ہے تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ چیزیں آرگنائز ہوتی جائیں، ترقی کرتے چلے گئے، تو نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں آج ظاہر ہو گئیں۔ آج ڈی این اے کا دعویٰ کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ بابا آدم کے زمانے سے آج تک ہر انسان میں ڈی این اے تھا، جی ٹھیک، اس کے اندر یہ جینز تھیں۔ بالکل اسی طرح کے روحانی طور پر بھی جتنے اوصاف ہیں جو قادری، چشتی یا سہروردی کی شکل میں آج ظاہر ہو رہے ہیں، روحانی طور پر یہ سارے اوصاف صحابہ میں موجود تھے، لیکن کہلایا نہیں جاتا تھا کہ چشتی ہیں، کہا نہیں جاتا تھا کہ قادری ہیں، لیکن آج چشتی یا قادری جو ذکر و اذکار اشکال اور جو محنتیں اور مجاہدے ریاضتیں کرتے ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، صحابہ نے کی، اچھا، صحابہ نے محفل ذکر بھی کی، صحابہ نے تسبیحات بھی پڑھی، صحابہ نے استغفار کی تسبیح پڑھی، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے میدانوں میں بھی اترے، نماز سے فارغ ہو کے اللہ اکبر کا ذکر بلند آواز سے بھی کیا، تو صحابہ نے وہ سب کیا، لیکن وہ خاص آرگنائز طریقے سے اس نام سے ظاہر نہیں ہوا کہ اس کو قادری ہم کہیں یا چشتی کہیں، لیکن چشتی قادری کے جتنے اشغال و اعمال تھے وہ سب صحابہ کی زندگی میں موجود تھے، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود۔ ڈی این اے کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو اتنا مسلم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں تو ان چیزوں کا تذکرہ موجود۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، ہلکا ذکر کر رہے ہیں، اور اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ ہلکا بنا کے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اسے ہم نے ایمان و اسلام دیا، یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حجرے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو سلام کیا اور پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر، نذکر کا جمع کا صیغہ، ہم اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، جس اجتماعی ذکر کو آپ بدعت کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا اجتماعی ذکر کر رہے ہیں سب، اور شکر کر رہے ہیں اللہ کے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے ہدایت سے نوازا، یہ بات کہی۔ تو نبی نے فرمایا کیا اللہ کی قسم کھاتے ہو تم اس بات پہ کہ تم واقعی اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے؟ سب نے کہا ہاں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہو، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ پھر آپ نے کہا اللہ میں قسم کھاتے ہو کہ تم اللہ کے ذکر ہی کے لیے تم سارے جمع ہو؟ ہاں جی اللہ کے ذکر ہی کے لیے جمع ہے۔ اب نبی قسم لے کے اقرار لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو نبی نے فرمایا کہ میں یہ تم سے جو قسم لے رہا ہوں میں کسی اور بدگمانی کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے بدگمانی ہے کہ تم شاید اللہ کے ذکر کے لیے مجلس ذکر کر رہے ہو، بلکہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، ابھی جبرائیل نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تیرے جو امتی جو باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ان سے، اتنے ان کے انداز ذکر سے خوش ہوئے ہیں کہ ان کا تذکرہ اور ذکر اللہ فرشتوں میں کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر. تو اس لیے بشارت چونکہ دے کے گئے تو میں اس لیے تمہیں قسم لے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یار واقعی یہ اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی ذکر اللہ کو محبوب ہو گیا ہے. اب دیکھو وہی ذکر آج چشتیہ سلسلے میں ہو رہا ہے، قادریہ میں ہو رہا ہے، سورد نقشبندیہ میں ہو رہا ہے، سب ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. تو صحابہ میں یہ ہو رہا تھا کہ نہیں؟ اس کا ذکر صحیح مسلم میں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ گویا کہ وہ چشتی قادری تھے ہی، لیکن وہ اس عنوان سے معروف نہیں تھے. چشتی قادری وہ کسی خطے کی زمین کا نام نہیں، چشتی قادری ایک وصف کا نام ہے، ایک روحانی وصف کا نام ہے. اور روحانی وصف یہ کہ یہ ذکر و اذکار اس میں ہوتے ہیں، یہ اعمال اشغال ہوتے ہیں، یہ ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے. تو وہ سارا کا سارا صحابہ میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ چشتی قادری تھے، بھلے اس عنوان سے معروف نہیں تھے لیکن تھے، اور بعد میں آ کے آپ نے اس عنوان کو ظاہر کر دیا. تو اس سے ان کے اوپر یہ تہمت نہیں لگتی یا ان پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا کہ یا وہ چشتی نہیں تھے تم چشتی کہاں سے بن گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اس لیے صحابہ اکرام میں یہ سب اعمال موجود تھے اور وہی اعمال مشائخ سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو حضرت اس سے تو یہ انالوجی بھی سامنے آتی ہے کہ ہر صحابی قاری بھی تھا، حافظ بھی تھا، مفتی بھی تھا، مولوی بھی تھا، لیکن کوئی ان کو کہتا نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ہے نہیں، وہ سب تھے، لیکن وہ جو ان کا ایک خاص وصف تھا صحابی کا وہ سامنے آ گیا، تو اس میں سبھی چیزیں کور ہو گئی. بالکل اسی طرح یہ بالکل اسی طرح بالکل، کیونکہ یہ سارے عنوانات بعد میں بنے ہیں. تو عنوانات سے آج انسان اس طرح معروف ہوتا ہے، لیکن وہ تو بہت آگے تھے.